جلال صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں. یہ فرمائیں کہ ایک بڑے اسٹیٹسمین کے دور دیکھے ہیں ہم نے اوائل عمری میں. اب ایک آڈیو لیک ہوتی ہے کہ ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں جی میں روس اور چین پر حملہ کر دوں گا, اور ساتھ اور کہ کتنی بڑی یہ طاقتیں ہیں اور یہ کتنا پورا گلوب جو ہے یہ تباہ و برباد ہو سکتا ہے. تو یہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ویسے تو امریکہ کے عوام کو زیادہ ڈرنا چاہیے ٹرمپ صاحب سے بنسبت چائنا یا رشیا کے جو کچھ وہ ہے. تو آپ ڈو یو تھنک دیٹ دیز پیپل اور ان کی جو مینٹل میک اپ ہے, جو ان کی گفتگو ہے, یہ اس طرح کی حماقت کر سکتے ہیں؟ دیکھیے برنکس مین شپ جو ہے وہ کہیں بھی خطرناک ہو سکتی ہے, اور جب بڑی پاورز کے سے یہ اس طرح کی آوازیں آ رہی ہوں تو آف کورس وی شوڈ بی کیپنگ آور فنگرز کراس. اور بڑی پاورز جب بھی جس ملک میں گئی ہیں اس کے بعد وہاں سے وار اگر اینڈ بھی ہوگی ہو تو وہاں کا کیاس آج تک ختم نہیں ہوا جی. اپنے چلے ماضی کو تو ویتنام وغیرہ کے ایگزامپل تو ہم نے بہت پڑھتے ہیں, لیکن افغانستان کو ہم نے اپنے سامنے دیکھا ہے جی. رشین اپلیکیشن کو بھی دیکھ لیا, واشنگٹن کی اپلیکیشن کو بھی دیکھ لیا, عراق کو دیکھ لیں, وہاں پہ ہم نے واشنگٹن کی اپلیکیشن کو دیکھ لیا. اس کے بعد کیاس زیادہ بڑا ہے, اسٹیبلٹی سے ہم دور ہوئے ہیں اور امن سے ہم دور ہوئے ہیں. دیکھیں اس وقت پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ جیو اکنامکس کو سامنے انہوں نے پریورٹی دی ہوئی ہے جیو پالیٹکس کے اوپر, اور ساتھ ساتھ کبھی ایون جو وار بھی ہے وہ اپنے اکنامک جو ان کے آبجیکٹیوز ہیں ان کو اچیو کرنے کے لیے وہ اس کو اکنامک آبجیکٹیوز کو اچیو کرنے کے لیے وار کو ایز اے انسٹرومنٹ آف کوئرجن یوز کر رہے ہیں جی. ابھی برکس کے اوپر آپ نے جو ان کے ریمارکس سنے ہیں, ہی از ناٹ ہیپی کہ برکس کے بیچ میں جو فورسز موجود ہیں, اور یہ بیسیکلی اشارہ انہی فورسز کی طرف اور انہی کنٹریز کی طرف کیا انہوں نے. یہ دو بگ پاورز ہیں, اگر یہ ٹرو ہے, اگر یہ بات صحیح ہے کہ انہوں نے اس طرح کی بات کی ہے تو دونوں پاورز کو انہوں نے ایک میسج بھیجا ہے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ ادر دوسری طرف بھی بڑی میننگ فل پاورز ہیں, اور یہ آف کورس پورے انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیے ایک کنسرن ہی ہوگا. تو آلریڈی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو چانس پیس کو دیا جا رہا ہے, پیس ایک مسنگ پیس itself is becoming a missing piece in the world جی. سب سے بڑا جو ہے نا وہ مسنگ پیس جو ہے وہ پیس ہی ہے, کیونکہ ہم اینٹی وار سلوگنز بھی سن رہے ہیں, سیز فائرز بھی سن رہے ہیں, ٹیمپریری ہالٹ ہو رہی ہیں, جو ملٹری اپلیکیشن ہے اس کو بھی ہم ٹیمپریری سیز فائرز کی طرف دیکھ رہے ہیں. ایک جانب یہی ہو رہا ہے, پیس کے لیے جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے, لیکن پیس کو تباہ کرنے والا جو ہے وہ اسرائیل ہے, کیونکہ اسرائیل نے غزہ کو تباہ کیا اور اب جو ہے وہاں سے فلسطینیوں کو نکال کر ایک کیمپ میں لے جانا چاہ رہے ہیں. اس پر عمل درآمد شروع ہو گیا ہے. ایک تو یہ فرمائیے گا کہ کیا اس پر جو ہے وہ عرب مان جائیں گے کہ ان کو جو ہے وہاں سے نکال دیا جائے؟ دوسرا یہ فرمائیے گا کہ ہر کوئی ہر ایک پر الزام لگا رہا ہے. نیٹو نے کہہ دیا جو ہے یورپ کو کہ روس ان پر حملہ کرنا چاہ رہا ہے اور اس حوالے سے جو ہے وہ تیاری کی جائے, اور دوسری جانب جو ہے امریکہ نے یوکرین کو اسلحہ دینے کی بات کر دی ہے, اور اس میں چین نے جو ہے وہ اپنا دفاعی سسٹم جو ہے روس کو دینے کی بات کی ہے. تو اب کوئی بڑی جنگ جو ہے وہ ہونے جا رہی ہے کہ اسلحے بھی اکٹھے کیے جا رہے ہیں اور الزام بھی لگائے جا رہے ہیں. دیکھیں اس وقت پورا ورلڈ جو ہے جی وہ ایک وائی جنکشن پہ کھڑا ہے, اسی طرح ساؤتھ ایشیا بھی وائی جنکشن پہ کھڑا ہے, اور پاکستان بھی اور انڈیا جیسے ممالک بھی انڈیویجول کیپیسٹی میں بھی ساری دنیا اس وقت وائی جنکشن پہ کھڑی ہے جی. سارے اپنی الائنمنٹ کر رہے ہیں, اپنے نیسیسری سیف گارڈز لے رہے ہیں, اور وار کو ایز اے پولیٹیکل انسٹرومنٹ ایکسٹینشن آف پالیسی کے طور پر استعمال کر رہے ہیں. جو آپ نے میاں صاحب پہلی بات کی ہے کہ وہاں سے لوگوں کا انخلاء کرنا چاہ رہے ہیں, وہاں سے نکلنا چاہ رہے ہیں, یہ بھیڑ بکریاں نہیں ہیں, یہ انسانیت کا معاملہ ہے. اور اپنی سرزمین سے جو لگاؤ ہوتا ہے یا جو فریڈم ہے وہ آپ کو سوورینٹی اپنی زمین کے اوپر ہی ملتی ہے جی. چاہے جتنا بھی آپریشن کریں گے, سپریشن کریں گے, امریکہ اور اسرائیل کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اتنی ہی ریزسٹنس بڑھے گی. ریزسٹنس اس طرح ختم نہیں ہو سکتی. جب تک ٹو اسٹیٹ سولوشن نہیں ہوگا تب تک ہم اس یا جو بھی جو لوگوں کی جو خواہشیں ہیں فلسطین کی, جب تک اس کی طرف سے سولوشن نہیں جائے گا. اور آلریڈی دیکھیں امریکہ تو بات کرتا ہے ٹو اسٹیٹ کی, صرف اسرائیل اس پہ ہٹ دھرمی پہ اترا ہوا ہے. تو یہ مختلف آپشنز ٹرائی کرتے رہتے ہیں, عرب ممالک بھی اس کو نہیں قبول کریں گے. سعودی عربیہ ایک اور میں اینگلز کی طرف سے آنا چاہتا ہوں ایئر مارشل صاحب, ایک اور میں خبر آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں کہ اب یورپ جو ہے, میں نے کل خبر دیکھ رہا تھا کہ بیلجیم میں BMW کی فیکٹری بند کر کے وہاں اسلحے کی فیکٹری لگ رہی ہے, اور ویلفیئر اسٹیٹ کو رول بیک کر کے وہ کہہ رہے ہیں جی وار کینشنزم ہم لے کے آ رہے ہیں, اس سے ہماری ترقی بھی ہوگی. یہ کیا انوائرمنٹ دیکھ رہے ہیں؟ ہمارا خیال تھا سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد شاید انہیں عقل اور ہوش آ جائے, بٹ پورا یورپ جو ہے وہ ایک وار مانگرنگ میں چلا گیا ہے.
اور اس کے نتیجے میں اس پہ بھی کمنٹ کر دیجیے گا کہ ایون حوثیز جو ہیں وہ ان کے جہاز بھی ڈبو رہے ہیں. ان دونوں سوالوں پہ یور ٹیک ایئر مارشل صاحب. جی دیکھیں، آپ نے جنرل صاحب سے سوال کرتے ہوئے آپ نے بات کی کہ اس وقت دنیا میں ٹربولنس ہے اور اس کی ذمہ دار جو ہے وہ موجودہ دنیا میں جو پاورز ہیں، ملٹی پولیرٹی آ رہی ہے دنیا میں اور ان کی لیڈرشپ ہے. آپ یہ دیکھیے کہ بریفلی میں کامنٹ دوں کہ جب سیکنڈ ورلڈ وار ختم ہوئی اور ہم لوگ جب 60s میں اور لیٹ 60s اور 70s میں جب ہم لوگ ابھی یعنی زمانہ طالب علمی میں تھے اور ہم پڑھتے تھے، تو اس وقت ہمیں یہ احساس ہوتا تھا کہ جن کی لیڈرز کی بات ہوتی تھی وہ دنیا کی جن بڑی پاورز کو ریپریزنٹ کرتے تھے، وہ اسٹالن، روزویلٹ، چرچل، ڈیگال، یہ اس لیول کے لوگ تھے. پھر 60s 70s میں ہم نے دیکھا کہ ایک معتدل اور پریگمیٹک قیادت جو ہے وہ دنیا میں ہمیں نظر آنا شروع ہوئی، ایون ایشیا میں بھی اور یورپ میں بھی. لیکن اب جو ہے، اب ایک فیکٹر یہ ہے کہ گلوبلی جو ہے نا فار رائٹ کے لوگ جو ہے نا وہ لیڈرشپ میں آ گئے ہیں اور یہ اممیچور ہیں. یہ اس طرح کے اسٹیٹس میں نہیں ہیں جو ایک لمبے اسٹریٹجک. بلکہ جل صاحب اگر آپ مجھے اجازت دیں ایئر مارشل صاحب، جسٹ ٹو ایک تو آپ کا شکریہ ادا کروں، اور یوں لگتا ہے کہ جس طرح دس از اے مینٹل، میں جل صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں، یہ مینٹل اسائلم ٹیکن اوور بائی ان میٹس والا معاملہ لگتا ہے. جل صاحب آپ کو بات کرنا چاہتے ہیں سر؟ جی میں کوئکلی یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں ملٹرائزیشن ہو رہی ہے جی. نیٹو کا 2% جی ڈی پی سے بڑھا کر 5% تک اسلحہ کے لیے اور ڈیفنس کے لیے بجٹس کو لے جانا ہے کلیئر انڈیکیشن. تو یہ جو امریکن ملٹری کمپلیکس کی جو چیزیں ہیں یہ بالکل امپلیمنٹ ہوئی ہیں. کینیڈا جیسا ملک $150 بلین 2035 تک انویسٹ کرے گا. آپ دیکھ رہے ہیں جو ایسٹرن یورپ ہے وہاں پر کنٹریز، تو یہ ملٹرائزیشن ہو رہی ہے اور کانفلکٹ بڑھنے جا رہا ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے. اور یہ ابھی آپ سے ایک رہنمائی لوں گا، مجھے کنفیوژن ہے اس حوالے سے. سر، ایک طاقتور ترین شخص، دنیا کا طاقتور ترین شخص ٹرمپ، اس کی آڈیو لیک ہوتی ہے اور جس پر جو ہے وہ بڑا خطرناک جو ہے وہ بیان سامنے آتا ہے وہ آڈیو لیک میں کہ روس جو ہے وہ اس پر، روس اور چین پر حملے کی بات کر رہے ہیں. یہ آڈیو لیک کیسے ہو سکتی ہے؟ کون لیک کر رہا ہے؟ کیا ان کو کوئی پیغام دیا جا رہا ہے ٹرمپ کو کہ وہ اسکرپٹ کے اندر رہیں یا ان پر عدم اعتماد ہے؟ It has nothing to do with the military application. جو اکنامک انٹرسٹ ہیں، جس طرح ٹریڈ کی بات کر رہے ہیں، یہ ایک coercive ٹیکٹس ہے، ایک آپشن پھینکتے ہیں اس طرح. It is not possible. I'm sorry, I hate to stop you while you are enlightening us on these very complex. بہت شکریہ جنرل ریٹائرڈ زاہد صاحب، اور جناب بہت شکریہ ایئر مارشل اعجاز محمود ملک صاحب.